شیری ہماری کرایہ دار تھی۔ وہ اس میں باسمہ تھی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ زباں شیری تو ملک گیری، مطلب یہ کہ جس کی باتوں میں مٹھاس ہو دنیا اس کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ سو شیری نے اپنی گفتگو سے میری ماں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ ہمارا مکان 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ بڑے پورشن میں ہم رہتے تھے اور دوسرا پورشن جس میں 2 کمرے تھے کرائے پر اٹھا دیتے تھے۔ اس بار جو میاں بیوی کرائے پر آئے ان کا ایک بچہ تھا۔ شروع میں مبین صاحب اکیلے آئے تھے۔ یہ شور کوٹ کے رہنے والے درمیانی عمر کے آدمی تھے۔ ہفتے میں 2 دن ان کو لاہور آنا ہوتا تھا، لہٰذا عارضی رہائش کی ضرورت رہتی تھی۔ انہوں نے اس مختصر رہائش کو کرائے پر لے لیا۔ یہ اقدابات میں کھلا کہ انہوں نے یہ رہائش دراصل اپنی بیوی شیری کے لیے لی تھی، جو فی الحال اپنے والدین کے ساتھ رہ رہی تھی۔ جب مبین صاحب لاہور آتے اس کو وہاں لے آتے۔ یہ لوگ 2-3 دن رہتے تھے، پھر مبین واپس جاتے ہوئے شیری کو اس کے والدین کے گھر چھوڑ جاتے۔ کچھ عرصے تک یہی معمول رہا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا ہماری جان پہچان اس انوکھے جوڑے سے بڑھتی گئی۔ پتہ چلا یہ ان کی دوسری بیوی تھی۔ اس کی مبین سے محبت کی شادی تھی۔ متوسط گھرانے کی یہ لڑکی بھلی صورت کی تھی۔ جب یہ جوڑا ہمارے مکان میں رہنے کے لیے آتا، بچہ ان کے ساتھ ہوتا، جو 3-4 برس کا تھا۔ سال بعد وہ مستقل یہیں رہنے لگی اور بچے کو قریبی اسکول میں داخل کرا دیا۔ اپنے مکان کا جو حصہ ہم نے مبین کی فیملی کو کرائے پر دیا تھا، اس کا ایک دروازہ ہمارے اس کمرے میں بھی کھلتا تھا جو ہم نے کرائے پر نہیں دیا تھا۔ اس کمرے میں ہمارا سامان رکھا ہوا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس دروازے کو مقفل کر دیتے، لیکن جب شیری مستقل یہاں رہنے لگی، اس کی سہولت کی خاطر اما نے وہ دروازہ مقفل نہ کیا تاکہ اسے تنہائی محسوس نہ ہو اور باہر آنے جانے میں آسانی ہو۔ اب وہ اپنے کمرے سے ہمارے کمرے میں داخل ہو کر اس راہداری میں آ سکتی تھی جو ہماری بھی گزرگاہ تھی۔ شیری نے اس سہولت کا فائدہ اٹھایا اور بے دھڑک آنے جانے لگی۔ اس نے اپنی طرف کے دروازے سے آنا جانا ترک کر دیا، ورنہ باہر جانے کے لیے اسے سارے گھر کا چکر کاٹنا پڑتا۔ یہی نہیں، وہ بے دھڑک جب چاہتی ہمارے گھر میں آ جاتی، کبھی ٹیلی فون کے بہانے، کبھی کسی اور بہانے۔ وہ ہماری پرائیویسی کو بھی مد نظر نہیں رکھتی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ ہمیں یہ محسوس کروانے کی کوشش کرتی کہ اسے ہم سے بہت ہمدردی ہے اور وہ ہمارے ہی گھر کے ایک فرد ہے۔ چونکہ وہ اکیلی رہتی تھی تو اماں بھی اس کے ساتھ رعایت برت لیتی تھی۔ کہتی تھیں کہ تنہا آدمی مجبور ہوتا ہے تبھی لوگوں کا ساتھ ڈھونڈتا ہے۔ اس کے سلے میں شیری میری ماں کا خیال رکھتی، کام کاج میں ہاتھ بٹا دیتی اور ہر طرح سے ان کو سکھ پہنچانے کی کوشش کرتی، جبکہ ہم سب تو صبح سے ہی پڑھائی کے سلسلے میں گھر سے چلے جاتے تھے، پیچھے اماں اور شیری ہی رہ جاتے۔ یوں یہ خاتون ہمارے گھر والوں پر اپنے اخلاق سے اعتبار جتلانے میں کامیاب ہو گئی۔ میرے والدین کو اس نے پوری طرح اعتماد میں لے لیا، یہاں تک کہ ہم کبھی کہیں جاتے تو سارا گھر بند کر دیتے، لیکن اس کے کمرے میں کھلنے والا دروازہ بند نہ کرتے۔ ہمارا گھر اس کی طرف سے کھلا رہتا تھا۔ کسی نے اس بات پر دھیان نہ دیا کہ اس دروازے کو بھی بند کر دینا چاہیے۔ ایک بار بجلی کے کام کے لیے ایک الیکٹریشین کو بلوانا پڑا۔ 2-3 دن کا کام تھا، وائرنگ تبدیل کرانی تھی۔ اس دوران ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ہمارا لیپ ٹاپ جو بالکل نیا تھا اور انہی دنوں تایا نے میرے بھائی کے لیے دبئی سے بھجوایا تھا، ڈبہ بند رکھا ہوا تھا، وہ غائب ہو گیا۔ یہ لیپ ٹاپ شیری کے ساتھ والے کمرے میں رکھا ہوا تھا اور ابھی استعمال بھی نہیں ہوا تھا۔ امی جان جب کسی کام سے اس کمرے میں آئی تو انہوں نے دیکھا کہ میز پر سے لیپ ٹاپ والا ڈبہ غائب ہے۔ بھائی جس کا یہ لیپ ٹاپ تھا وہ ان دنوں اسلام آباد گیا ہوا تھا، تبھی گھر والوں نے اس کو وصول کرنے کے باوجود کھولا نہیں تھا، یہ سوچ کر کہ 1-2 دن میں بھائی آ جائیں گے تو خود کھول لیں گے۔ امی پریشان ہو گئی۔ انہوں نے ابا جان کو بتایا، گھر کے ہر فرد سے پوچھا، سبھی نے لا علمی ظاہر کی۔ ایسے واقعے پر سب سے پہلے خیال باہر کے آدمی کی طرف جاتا ہے، لہٰذا وہ الیکٹریشین ہی ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کے سوا اور کوئی ہمارے گھر نہیں آیا تھا۔ سبھی گھر والوں کے سامنے وہ بجلی ٹھیک کرنے والے سامان کا تھیلا بھی لایا تھا اور 3 دن تک ہر کمرے میں جا کر کام کیا تھا۔ ابا جان نے اس سے پوچھ گچھ کی، اس نے لا علمی ظاہر کی۔ اسی دوران میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ یہ کام شیری بھی تو کر سکتی ہے، وہ بھی اس کمرے سے گزرتی رہتی ہے۔ ایک بات جو میں نے نوٹس کی کہ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ باہر جائے تو اپنے کمروں میں کسی بھی کمرے کی بتی چلتی چھوڑ جائے، ہمیشہ وہ ہر سوئچ آف کر کے جاتی تھی، مگر ان دنوں وہ گھر میں موجود ہوتی یا نہ ہوتی اس کے کمرے کی بتی جلتی رہتی۔ ایک روز وہ باہر سے لوٹ رہی تھی، تب میں راہداری میں کھڑی تھی۔ میں نے ویسے ہی پوچھ لیا کہ کیا آپ باہر جاتے ہوئے کمرے کی بتی جلتی چھوڑ گئی تھی؟ وہ بولی نہیں، مگر جب سے الیکٹریشین نئی فٹنگ کر کے گیا ہے، سوئچ میں جانے کیا مسئلہ ہو گیا ہے کہ کبھی کبھی ٹیوب لائٹ
خود بخود جل جاتی ہے۔ امی نے الیکٹریشین کو بلا کر کہا کہ سوئچ کو ٹھیک کر دو، دیکھو اس میں کیا خرابی رہ گئی ہے۔ اس نے چیک کیا تو سوئچ ٹھیک تھا اور ٹیوب لائٹ بھی ٹھیک تھی۔ میں نے سوچا کہ شیری نے 2 بار باہر جاتے ہوئے ہمیں یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جیسے وہ کمرے میں موجود ہے تب بھی بتی جل رہی ہے۔ ادھر ادھر کے پڑوسیوں کو بھی پتہ چل گیا کہ الیکٹریشین آیا تھا، تبھی سے ہمارا لیپ ٹاپ غائب ہوا ہے۔ احسن صاحب ہمارے دائیں طرف والے گھر میں رہتے تھے۔ جب انہوں نے ابا جان کی زبانی یہ تذکرہ سنا تو کہنے لگے، 4 روز پہلے جب دوپہر کے وقت تمہارے گھر سے تمہاری کرایہ دار نکلی تھی، اس کے ہاتھ میں بڑا سا بیگ تھا جس میں کوئی چکور سی چیز ہو سکتی تھی، جیسا لیپ ٹاپ کا ڈبہ ہوتا ہے۔ یہ خاتون کچھ عجلت میں لگتی تھی۔ تھوڑی دور ایک گاڑی کھڑی تھی، یہ تیز تیز قدم اٹھاتی اس میں جا کر بیٹھ گئی اور گاڑی چلی گئی۔ میں نے عورت کی چال سے کچھ غیر مانوس سی کیفیت کا اندازہ کیا تھا۔ جس طرح کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کی حرکات و سکنات سے مجرمانہ رازداری عیاں ہونے لگتی ہے۔ اس وقت میں سامنے والے جنرل اسٹور پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ جنرل اسٹور احسن صاحب کے بیٹے کا تھا۔ انہوں نے میرے والد کو مشورہ دیا کہ آپ چوری کی رپورٹ لکھوا دیں اور اس خاتون کا نام ضرور لکھوائیں۔ اس الیکٹریشین کو پرسوں سے محلے کے گھروں میں کام کو بلایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں آج تک چوری کی شکایت نہیں ملی۔ بہرحال کسی انسان کا بھروسہ نہیں، کل کو یہی واردات بڑے پیمانے پر بھی ہو سکتی ہے۔ ابا جان شاید یہ بات پولیس تک نہ لے جاتے، لیکن ان کے سمجھانے پر انہوں نے چوری کی رپورٹ تھانے میں کر دی۔ پولیس والے آئے، تمام گھر کا جائزہ لیا اور ایسے اشخاص کے نام مانگے جن پر شبہ ہو سکتا تھا۔ چنانچہ نام دے دیے گئے جن میں الیکٹریشین ریاض اور شینی کا بھی نام شامل تھا۔ ان سب سے پوچھ گچھ ہوئی، چوری پھر بھی نہ پکڑی جا سکی۔ تاہم پولیس کا خیال تھا کہ چور گھر میں ہی ہے۔ اس واقعے کے بعد امی نے شیری کے کمرے کا وہ دروازہ جو ہمارے گھر کے اندر کھلتا تھا بند کر دیا۔ یوں اس کا ہر وقت ہمارے گھر میں آنا جانا ختم ہو گیا۔ ہماری اس احتیاط سے وہ بھی محتاط ہو گئی۔ پہلے اماں اپنی سادگی کے باعث شیری کی آمد و رفت پر نظر نہیں رکھتی تھیں۔ اب جب ذرا غور کیا تو ہمیں اس کی عادات و حرکات مشکوک محسوس ہونے لگی۔ مثلاً ان کے شوہر بہت کم گھر آتے تھے اور وہ بالکل آزادانہ زندگی بسر کر رہی تھی۔ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ وہ جب چاہے گھر سے جا سکتی تھی اور رات 10 بجے کے بعد بھی گھر آتی تو اکیلی ہوتی تھی۔ میکے سے کوئی ان کو چھوڑنے ساتھ نہیں آتا تھا۔ شیری کا شوہر تو اپنی پہلی بیوی اور کنبے کی مجبوریوں کا اسیر تھا۔ وہاں اس کی پراپرٹی تھی۔ دوسری عورت کو اس کی غیر موجودگی نے پوری آزادی عطا کر رکھی تھی۔ شیری مردوں سے ہم کلامی میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتی تھی۔ اس کا لہجہ نہایت نرم تھا، جو اکیلی رہنے والی عورت کے لیے ایک پرخطر بات تھی۔ 1-2 ماہ گزرے ہوں گے کہ شیری میری ماں کے پاس روتی ہوئی آئی، کہنے لگی، خالہ جان، مبین سے شادی کر کے میں بہت پچھتا رہی ہوں۔ بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ وہ تو اپنی پہلی بیوی اور 4 بچوں کے ساتھ خوش و خرم رہتا ہے اور میں اس کے انتظار میں اکیلی سلگتی رہتی ہوں۔ اس بار وہ 3 ہفتوں بعد آیا ہے۔ اس دوران میری خبر تک نہ لی، جیتی ہوں کہ مر گئی ہوں۔ آتے ہی جب میں نے مبین سے اس بات کا شکوہ کیا تو وہ تلخ کلامی پر اتر آیا۔ کہنے لگا، رہنا ہے تو اسی طرح رہو، ورنہ اس نے مجھے مارا پیٹا بھی ہے، یہاں تک کہ میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا۔ ایسی سنگدلی کوئی عورت برداشت نہیں کر سکتی۔ اماں آخر عورت تھیں۔ شیری کو روتے دیکھ کر اس کے ساتھ ہمدردی جتلانے لگیں اور کہا، مبین کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ بچے کو بھی مارا ہے۔ اپنے بچے کو کوئی باپ اس طرح بغیر خطا کے مارتا ہے بھلا؟ ٹھہرو، میں اس سے پوچھتی ہوں۔ تبھی شیری پھٹ پڑی، کہنے لگی، بچہ دراصل میرے پہلے شوہر کا ہے۔ میرے 2 بچے ہیں۔ دوسرا بیٹا اس کی دادی کے پاس سمن آباد میں ہے۔ میرے پہلے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ بیوگی سے نشات پانے کے لیے تو میں نے مبین سے شادی کی تھی، لیکن یہ عذاب پہلے عذاب سے بھی بڑھ کر ہے۔ میں تو کسی دوست کے ذریعے نوکری کے لیے ان سے ملی تھی۔ انہوں نے ہمدردی جتلا کر مجھ سے شادی کر لی۔ ہماری اماں کو ایک بار پھر اس عورت سے ہمدردی ہو گئی۔ کہنے لگی، اگر تمہارے بچے کو مبین برداشت نہیں کرتا تو اس کو بھی اس کی دادی کے پاس چھوڑ دو۔ ایک بیٹا تو ان کو دے دیا ہے، مگر دوسرا نہیں دے سکتی، تو پھر اپنی والدہ کے پاس چھوڑاؤ۔ اس طرح اس سے ملتی بھی رہو گی۔ وہ بوڑھی ہیں، پھر بھی بھابھی میری اچھی ہیں، ان سے بات کرتی ہوں۔ میری ماں نے تو ایسے ہی بات کہہ دی تھی۔ شیری نے فوراً اس پر عمل کیا۔ دوسرے دن مائکے گئی، بھابھی کو کسی طرح منایا اور بچے کو نانی کے حوالے کرے۔ اس کے بعد تو یہ رکاوٹ بھی نہ رہی۔ وہ اب ہر پابندی سے آزاد ہو گئی۔
अब हम इन किराएदारों से पीछा छुड़ाना चाहते थे, लेकिन वो आसानी से मकान छोड़ने वाले नहीं थे। इन्हीं सोचों में अब्बाजान घुल रहे थे कि एक दिन खुद ब खुद इसका सामान्य कुदरत की तरफ से हो गया। वो इस तरह कि एक शाम पुलिस आई और शीरी को हिरासत में ले लिया। हमारे घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई थी और पुलिस का सिपाही इस पर तैनात था। एक पुलिस इंस्पेक्टर शीरी के हमरा था और इसके घर की तलाशी ले रहा था। इसी वक्त अब्बाजान आ गए। उन्होंने गेट पर पुलिस वालों को और शीरी को खड़े देखा तो इनके पास गए। पता चला शीरी ने कत्ल जैसे भयानक जुर्म का इर्तिकाब किया है। हम ये सुनकर हका बका रह गए। बात फिर यूं खुली कि शीरी और मुबीन शाम के वक्त मोटरसाइकिल पर मेडिकल स्टोर गए हुए थे कि वहां एक शख्स से अचानक मुठभेड़ हो गई जो किसी काम के सिलसिले में वहां आया हुआ था। इस वक्त शीरी स्टोर पर दवाइयां खरीद रही थी और इसका शोहर कुछ दूर मोटरसाइकिल पर बैठा इसके लौटने का इंतजार कर रहा था। जिस स्टोर पर शीरी खड़ी थी वो शख्स भी इसी स्टोर में गया और उसने अचानक शीरी को देखा तो हाथ पकड़कर, मैं इसे नहीं देना चाहती, वो इसी बात पर तकरार करना चाह रहा था, बाहर लाया। वो इससे हाथ छुड़ाने और गुस्सा होने लगी। सामने सड़क के किनारे मुबीन खड़ा ये सारा मंजर देख रहा था, लेकिन इस शख्स को इल्म नहीं था कि मुबीन इसे देख रहा है। शीरी भी शिद्दत से अपने गुस्से का इजहार कर रही थी। मर्द कह रहा था कि थोड़ी देर ठहर कर मेरी बात सुन लो, मगर वो इसकी बात नहीं सुनना चाह रही थी। लिहाजा जब इसरार करने वाला इसके पीछे आने लगा, वो दौड़कर सड़क तक गई और मोटरसाइकिल पर बैठ गई। मुबीन ने यह सोचकर मोटरसाइकिल चला दी कि सड़क पर तमाशा ना बने। घर आकर उसने शीरी के साथ झगड़ा किया। इसका कहना था कि तुम अपने साबका शौहर से अब भी मिलती हो, जबकि वो मिस्र थी कि हरगिज नहीं मिलती। आज इत्तफाकिया सामना हो गया। वो एक बच्चा ले चुका, अब दूसरा लेना चाहता है, मगर बच्चा अभी छोटा था। मुबीन ने शीरी से कसम उठवाई। वो बोली, बच्चे के सिलसिले में जबरदस्ती इसने मजबूर किया तो मैं मिली हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बच्चे की सुपुर्दगी का तनाजा है, वरना मैं हरगिज इससे नहीं मिलना चाहती। मैं तो इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। क्या तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो? अगर करती हो तो इसका सबूत दो। जो तुम कहो मैं करने को तैयार हूँ, मगर मुझ पर शक मत करो। शीरी ने जवाब दिया, वो तुमसे मिलने के लिए बच्चे का बहाना तराश रहा है। क्या तुम इससे पीछा छुड़ाना चाहती हो? हाँ हाँ, वो चिल्लाई। कैसे तुमको यकीन दिलाऊं कि मैं इससे मिलना नहीं चाहती, मगर पीछा कैसे छुड़ाऊं? तुमने भी तो मेरे बच्चे को मारा था। मेरा बच्चा तुम्हारे पास भी तो तशद्दुद के खौफ से सहमा रहता है। मैंने इसे बिला वजह नहीं मारा था। मुझे शक था कि तुम इसे बाप से मिलाने का बहाना बनाकर अपने साबका शौहर से मिलती हो, या फिर वो ये बहाना बनाकर तुमसे मिलता है। अब तुम्हें कैसे शक हुआ है? पहले तो कभी नहीं हुआ। किसी ने तुमको देखा है। मैं समझ रहा था कि बताने वाले को मुबालगा हुआ है, लेकिन शक मुझे भी आराम कर रहा था, तभी मैंने उस पर हाथ उठा दिया था। वरना वो तो है और मैं भी बच्चे वाला हूँ, मगर मुझे लगता है कि जब तक तुम लड़का इसके हवाले ना करोगी और वो तुम्हारा पीछा ना छोड़ेगा, अब या तो तुम तलाक ले लो या फिर जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम इसको फोन करके कहो कि आकर अपना बेटा ले जाए। जाहिर है वो जरूर आएगा। तुम इसको जहां मैं कहूँ वहां आने का कहो और वो ही वक्त दो जो मैं बताऊं। तुम क्या करने वाले हो? मैं कुछ नहीं करूंगा। तुम अकेले जाकर बात करना। जो बात तुमने उससे करना है वो मौके पर बताऊंगा। फिर वो तुमको नहीं बुलाएगा, तुम्हारा पीछा छोड़ देगा और तुम्हारा बच्चा भी तुमसे नहीं ले सकेगा। ठीक है। थक हार कर शीरी ने हामी भर ली। मंसूबे के मुताबिक शीरी ने फोन करके रात के 10 बजे अपने साबका शौहर को एक सुनसान जगह बुलाया और कहा, मुबीन शोरकोट गया हुआ है, तुम फला पार्क आ जाओ, बच्चे से भी मिल लो और हम फैसला कर लें कि बच्चे को किसके पास रहना है। इसका साबका शौहर गाड़ी में इस जगह आ गया जहां मुबीन कुछ दूर अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। इसने देख लिया कि एक गाड़ी इसकी बताई हुई जगह पर आ चुकी है। तब शीरी से कहा, तुम इसे प्यार से बात करना, कहना कि बच्चा तुम इसकी सुपुर्दगी में देने को तैयार हो, बशर्ते कि वो इसको तुमसे हर माह 2 बार मिलने दे, बल्कि दोनों बच्चों को मिलने दे। तो तुम दूसरा बेटा इसके सुपुर्द करोगी और ये सुपुर्दगी किसी वकील या अदालत की मार्फत होगी। यकीनन वो इस पर राजी हो जाएगा। अगर इसे वाकई दूसरा बेटा चाहिए, इस दौरान तुम इसकी खातिर तवाज़ा भी करना। उसने कुछ खाने पीने की चीज़ें बीवी को दी और एक मशरूब की बोतल भी। कहा कि तुम ये मशरूब मत पीना। शीरी ने इसी पर अमल किया जैसे मुबीन ने बताया। वो अपने साबका शौहर की गाड़ी की तरफ गई। मुबीन की गाड़ी अंधेरे में
درختوں کی آڑ میں چھپی ہوئی تھی، جبکہ سابقہ شوہر کی گاڑی سڑک کنارے کھڑی تھی۔ شیری اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کسی ریسٹورنٹ میں چلیں؟ اس کے سابقہ شوہر نے کہا۔ اور تم احمر کو نہیں لائیں؟ نہیں، وہ بولی یہیں ذرا دیر کو بات کر لیتے ہیں، رات کا وقت ہے، زیادہ دیر ہو گئی تو مالک مکان کو کیا جواب دوں گی، وہ گیٹ بھی نہ کھولیں گے۔ میں کچھ کھانے پینے کو لائی ہوں، اکٹھے کھا لیتے ہیں اور بات بھی کر لیتے ہیں۔ اس طرح طریقے سے بات شروع کی اور دونوں ڈبے کھول دیے جس میں اسنیکس وغیرہ تھے۔ وہ اس کے ساتھ کھائی جا رہی تھی اور بات بھی کرتی جا رہی تھی۔ اس دوران مشروب کی بوتل کھولی اور 2 گلاسوں میں انڈیل کر خود جھوٹ موٹ گلاس لبوں پر لگاتے ہوئے دوسرا اس کے حوالے کیا۔ اس شخص نے بغیر یہ سوچے کہ شیری اس کو زہر آلود مشروب بھی دے سکتی ہے اسے پی لیا، کیونکہ وہ شاید اس بات کا تصور بھی نہ کر سکتا ہوگا کہ عورت میری جان لینے آئی ہے۔ پولیس کو جو بیان شیری نے دیا اس میں یہی کہا کہ اسے خود بھی علم نہ تھا کہ مشروب میں زہر کی آمیزش کی گئی ہوگی، لیکن پولیس نے اس عذر کو اس وجہ سے رد کر دیا کہ خود اس عورت نے مشروب نہیں پیا تھا اور دیر ہونے کا بہانہ کر کے گاڑی سے اس وقت اتر گئی تھی جب اس کے سابقہ رفیق حیات کی طبیعت خراب ہو رہی تھی اور گلا بند ہو جانے سے سانس رکنے لگی تھی۔ وہ گاڑی چلانے کے بھی قابل نہ رہا تھا، جبکہ اس کو شیری نے کہا تھا کہ تم واپسی میں مجھے گھر سے ذرا دور اتار دینا۔ وہ اترتے ہی دوڑتے ہوئے مبین کی گاڑی میں آ گئی۔ اس نے اسے ہمارے گھر کے گیٹ پر لا کر اتارا۔ اس وقت رات کے 12:40 ہو چکے تھے۔ مبین نے میرے والد سے کہا کہ ہم کسی تقریب میں گئے تھے، میں اب شور کوٹ روانہ ہو رہا ہوں، آپ گیٹ بند کر لیں۔ والد صاحب نے گیٹ بند کر کے تالا لگا دیا اور شیری اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس واقعے کے 6 ماہ بعد ایک شام کو پولیس آ گئی اور اسے حراست میں لے لیا۔ ہوا یہ کہ بیوی کو ہمارے گیٹ پر اتار کر مبین دوبارہ اسی جگہ واپس گیا۔ شیری کے سابقہ شوہر کی گاڑی اسی طرح موجود تھی۔ مبین اس بار اپنے ایک وفادار کو بھی لے گیا تھا۔ انہوں نے اس شخص کو اس کی گاڑی سے نکال کر اپنی گاڑی میں ڈالا اور ڈرائیور سے کہا کہ یہ گاڑی تم گاؤں لے جا کر چھپا دو، اور خود اپنی گاڑی میں شور کوٹ روانہ ہو گیا۔ ادھر شیری کا سابقہ دیور فتح محمد بھائی کی گمشدگی سے بہت پریشان تھا۔ وہ اپنے شہر سے پتہ کرنے لاہور آیا۔ خدا کی کرنی، ایک روز اتفاق سے اس کا گزر قلعہ گجر سنگھ سے ہوا۔ اس نے وہاں اپنے مرحوم بھائی کی گاڑی کھڑی دیکھی۔ اگرچہ اس کی نمبر پلیٹ بدلی ہوئی تھی، لیکن اس بدلی ہوئی نمبر پلیٹ سے ہی اس کو شک ہوا کہ یہ پلیٹ اور پلیٹوں جیسی نہیں ہے۔ ایک روز اس نے گاڑی کا پیچھا کیا اور ہمارے گھر تک پہنچ گیا۔ بھائی کی گمشدگی کی رپورٹ پہلے سے ہی درج تھی۔ اس کے بھائی نے گاڑی کے بارے میں پولیس کو اطلاع دے دی۔ مقتول کی گاڑی میں ہی اس وقت مبین ہمارے گھر آیا تھا۔ شیری اور مبین گرفتار ہو گئے۔ ان لوگوں نے سمجھا تھا کہ 6 ماہ گزر گئے ہیں، اب معاملہ دفن ہو گیا ہے۔ مبین کی شامت اعمال کہ اس نے گاڑی نکالی اور اس کو اپنی آمد و رفت کے لیے پہلی بار استعمال کیا تھا اور پکڑا گیا۔ تھوڑی سی تفتیش والد صاحب سے بھی کی، مگر ہمارا پیچھا چھوٹ گیا۔ البتہ شیری اور مبین کے ساتھ تو وہی کچھ ہوا ہوگا جو ایسے کیسوں میں مجرموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اپنی نوعیت کی یہ عجیب کہانی ہے جس کا چرچا اخباروں میں بھی ہوا تھا۔ نہیں پتا کہ شیری نے مبین کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بنایا تھا تاکہ وہ اسے طلاق نہ دے، یا پھر واقعی وہ اپنے بیٹے کو سابقہ شوہر کے سپرد نہیں کرنا چاہتی تھی اور تبھی اس نے مبین کے کہنے پر اس کا ساتھ دیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ دوسرے شوہر کے ساتھ رہتی ہو مگر اسے چھپ کر پہلے شوہر سے ملتی ہو، اسی وجہ سے مبین اسے سزا دینا چاہتا ہو۔ کہتے ہیں کہ نیتیں تو خدا ہی جانتا ہے، مگر ہر انسان کو کسی نہ کسی دن اپنے کیے کی سزا ضرور ملتی ہے۔